برج میزان لبرا، 11 اگست سے 20 اگست 2026، ہفتے وار ہوراسکوپ سادہ اردو زبان میں ہندی اور اردو کے ناظرین کے لیے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو سید نیر عباس کاظمی کا سلام۔ آج ہم بات کریں گے برج میزان لبرا والوں کے لیے 11 اگست سے 20 اگست کے اہم واقعات کے بارے میں۔ اگر آپ کی تاریخ پیدائش 23 ستمبر سے 22 اکتوبر کے درمیان ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اسلام کے مطابق غیب کا علم صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ یہ معلومات روایتی نجومی رجحانات پہ مبنی ہے، اس لیے انہیں حتمی پیشن گوئی نہ سمجھے۔ اصل کامیابی اللہ پہ ایمان، دعا، محنت اور درست فیصلوں میں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ 11 اگست سے 20 اگست کا یہ عرصہ برج میزان والوں کے لیے توازن، خوشخبریوں، مضبوط تعلقات اور نئے موقعوں کا وقت بن سکتا ہے۔ اس دوران آپ کی مثبت سوچ، خوش اخلاقی، دوسروں کو ساتھ لے چلنے کی صلاحیت آپ کو کامیابی کی طرف لے کر جا سکتی ہے۔ کئی ایسے معاملات جن میں تاخیر ہو رہی تھی ان میں بہتری کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ ہر اہم فیصلہ دعا، مشورے اور تحمل کے ساتھ کریں۔ یاد رکھیے گا استخارہ، یاد رکھیے گا برتھ چارٹ، ذاتی چارٹ، یہ اہم چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ اپنے زندگی کے بارے میں تفصیل سے معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا برتھ چارٹ یا ذاتی چارٹ ہوتا ہے۔ کس ملک جائیں گے، کہاں پہ ترقی ہوگی، جیون ساتھی کیسا ہوگا، بچے کیسے، کیریئر کیسا ہوگا، یہ سب آپ کو وہاں سے پتہ لگ سکتا ہے۔ یہاں پہ تو ہم صرف جسٹ اوور ویو دیتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگا کریں تو لائک اینڈ شیئر کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کریا کریں۔ آئیں تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ کیریئر اور ملازمت، کام کی جگہ پہ آپ کی کارکردگی بہتر رہ سکتی ہے، اور یہ بہتر کارکردگی آہستہ آہستہ آپ کے مینیجر کو، آپ کے اونر کو بھی نظر آ سکتی ہے۔ یاد رکھیے گا جب میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے، رہ سکتی ہے، کر سکتے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جلدی کے لیے آپ کو ریمیڈیز کرنی چاہیے اپنے برتھ چارٹ کے حوالے سے۔ پروموشن، نئی ذمہ داری یا نئی ملازمت کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں اگر آپ وکیل، استاد، فیشن، بیوٹی، آرٹس، میڈیا، آئی ٹی، یوٹیوب، فری لانسنگ یا آن لائن کاروبار سے وابستہ ہیں تو نئے موقع سامنے آ سکتے ہیں۔ مالی لحاظ سے یہ وقت بہتر رہے گا، پچھلے مہینوں سے اچھا رہے گا۔ کسی پرانی رقم کی وصولی یا اضافی آمدنی کا امکان تو ہے۔ غیر ضروری اخراجات سے بچیں اور مستقبل کے لیے بچت ضرور کریں۔ کہیں پر آپ کو پیسے ضرورت پڑ سکتے ہیں، ادھار دینے سے بچیے گا، خاص طور پر اگر آپ بیرون ملک رہتے ہیں تو احتیاط کیجیے گا۔ سرمایہ کاری صرف مکمل تحقیق اور مشورے کے بعد کیجیے گا، بہت زیادہ چانسز ہیں کہ پیسہ ڈوب سکتا ہے۔ تو استخارہ اور استخارہ۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو شریک حیات کے ساتھ محبت اور اطاعت میں اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی غلط فہمیوں کو بات چیت سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو کسی اچھے رشتے یا نئی ملاقات کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ جلد بازی کے بجائے سمجھداری اور صبر سے فیصلے کریں۔ اگر آپ والدین ہیں تو بچوں کی تعلیم، صحت یا کسی کامیابی سے متعلق خوشخبری مل سکتی ہے۔ بچوں کے ساتھ وقت گزارنے سے خوشی اور ذہنی سکون حاصل ہوگا۔ اگر آپ اولاد کے خواہشمند ہیں، اللہ سے دعا کریں، بڑا اچھا ٹائم ہے یہ فرٹیلیٹی کے لیے، آپ کو امید لگنے کا۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی رحمت اور انعام ہے اور اس کا بہترین وقت ہوا چاہتا ہے۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو اس عرصے میں کسی مناسب رشتے کے بارے میں مثبت گفتگو شروع ہو سکتی ہے۔ اگر پہلے سے رشتہ زیر غور ہے تو امکانات تو اچھے ہیں، لیکن ریمیڈیز کرنی پڑے گی کیونکہ یہاں پہ نظر بد آپ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ مخالفین اور حاسدین کو پسند نہیں ہے، اس لیے اہم فیصلے سے پہلے ہر امپورٹنٹ ڈیسیژنز بیفور ٹیکنگ استخارہ کریں اور والدین یا بزرگوں سے مشورہ کریں۔ اگر آپ بیرون ملک تعلیم، ملازمت، کاروبار یا ویزے کے منتظر ہیں تو کچھ اچھی خبر ملنے کے امکانات ہیں۔ اگر کسی کام میں تاخیر ہو تو صبر کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر کام بہترین وقت پر مکمل کرتا ہے۔ خاندان کے ساتھ تعلقات مضبوط ہو سکتے ہیں۔ والدین کی خدمت کریں اور ان کی دعائیں ضرور لیں۔ بہن بھائیوں کے ساتھ محبت اور تعاون بڑھے گا۔ اگر کسی عزیز سے ناراض ہیں تو صلح کرنے کا بہترین وقت ہے۔ صحت مجموعی طور پر بہتر رہ سکتی ہے، لیکن ذہنی دباؤ سے بچنے کی کوشش کریں۔ طلباء کے لیے وقت توجہ اور محنت کا ہے۔ امتحان، انٹرویو یا داخلہ ٹیسٹ کی تیاری کرنے والے طالب علموں کو اچھے نتائج مل سکتے ہیں۔ روزانہ باقاعدگی سے مطالعہ کریں اور وقت کی منصوبہ بندی کریں۔ کاروباری افراد کے لیے نئے گاہک، نئے معاہدے اور مالی فائدے کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ کاروبار میں وسعت کے موقع سامنے آ سکتے ہیں۔ ہر معاہدہ مکمل تحقیق اور اطمینان کے بعد قبول کریں۔ ہر دن کا آغاز استغفار سے کریں، صدقہ دیں اور ہر نئے کام سے پہلے اللہ سے خیر اور برکت کی دعا کریں۔ رزق میں برکت کے لیے یا رضا کو 308 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ 11 اور 12 اگست اہم ملاقاتوں، منصوبہ بندی
اور نئے فیصلوں کے لیے ایک اچھا وقت ہے۔ 13 اور 14 اگست جو ہے وہ مالی معاملات، کاروباری گفتگو، انٹرویو اور تعلیمی کامیابی کے لیے بہتر دن ہو سکتے ہیں۔ 15 اور 16 اگست خاندان، شریکیات، والدین اور بچوں کے ساتھ وقت گزارنے سے خوشی اور سکون حاصل ہوگا۔ 17 اور 18 اگست نئی ملازمت، کاروبار، معاہدے، ترقی اور نئے موقعوں کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ 19 اور 20 اگست دعا، عبادت، صدقہ، روحانی سکون اور مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے بیسٹ ہے۔ اس عرصے کے اہم مشوروں میں ہر فیصلہ سوچ سمجھ کے کریں، فضول خرچی سے بچیں، خاندان اور بچوں کو وقت دیں، صحت کا خیال رکھیں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، نئے موقع جو آ رہے ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ خوش قسمت رنگ آسمانی نیلا، گلابی اور سفید۔ خوش قسمت نمبر 9، 6، 15 اور 24، 6، 9، 50 اور 24۔ خوش قسمت دن جمعہ، بدھ اور اتوار۔ زندگی کا سب سے خوبصورت توازن وہ ہے جہاں دل میں امید، زبان پہ شکر اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ ہو۔ جو رشتے محبت، عزت اور دعا سے جڑے ہوں وہ ہم مشکل وقت میں انسان کی سب سے بڑی طاقت بن جاتے ہیں۔ کامیاب لوگ ہمیشہ دوسروں کو گرانے کے بجائے خود کو بہتر بنانے پہ توجہ دیتے ہیں۔ اپنے مقصد پہ یقین رکھیں، مسلسل محنت کریں اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں کیونکہ وہی ہر بند دروازے کو کھولنے کی طاقت رکھتا ہے۔ دوستو 11 اگست سے 20 اگست کا یہ وقت برج میزان والوں کے لیے نئے موقع، مالی بہتری، کامیابی، تعلقات، کیریئر میں ترقی اور روحانی سکون کا وقت ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں روایتی نجومی معلومات صرف عمومی رجحانات بیان کرتی ہیں، جو کہ اصل علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے۔ اگر آپ ایمان، دعا، محنت اور صبر اور اچھے اخلاق کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو انشاءاللہ ہر شعبے میں بہتری اور کامیابی کے امکانات پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، رزق حلال، نیک اولاد، خوشحال ازواجی زندگی، سفر میں آسانی، ویزے کے معاملات میں خیر، کاروبار میں برکت، ذہنی سکون اور اپنی بے شمار رحمتوں سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ اب آپ پوچھیں گے وظیفہ، اب آپ پوچھیں گے صدقہ۔ صدقہ بتائی دیتا ہوں، بڑا آسان سا۔ آپ نے ایک 100 روپیہ لینا ہے اور کریانے کی دکان پہ جانا ہے اور اس سے کہنا ہے کہ ٹوٹا چاول، چینی اور کوئی سی بھی دال، پیلی، سبز، سرخ، نیلی، ویسے کالی، پیلی اور سرخ، ان میں سے کوئی دال مل جائے، مکس کر کے یہ آپ نے ڈالنا ہے آنٹ کو۔ آنٹ ہوتے ہیں کالے کیڑے، بڑے والے آنٹ، یہ آپ کو قبرستان میں مل جائیں گے، یہ آپ کو پرانے درخت کے نیچے مل جائیں گے، یہ پرانے گھروں میں مل جائیں گے، یہ پرانے دروازوں کے پاس مل جائیں گے، یہ کسی نہ کسی کھو میں مل جائیں گے، اور بڑی وافر مقدار میں یہ دوڑ بھاگ رہے ہوتے ہیں، کاٹتے بھی بڑا مزہ ہے۔ آپ نے یہ ہر ہفتے ڈال سکتے ہیں، ہر روز ڈال سکتے ہیں، مہینے میں ایک دفعہ ڈال سکتے ہیں، ضبط جو آپ کے وسائل پر ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، تو یہ آپ ان کو ڈالیں، یہ آپ کے لیے دعا کریں گے، چاہے رزق کا مسئلہ ہو، شادی کا مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، کیریئر کا مسئلہ ہو، کسی کو سمجھانے کا مسئلہ ہو، کچھ کروانے کا مسئلہ ہو، دلی خواہش حل ہونی ہو، کچھ بھی بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ شکریہ۔